علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا نماز نبی کا تیسرا سیشن ہے انشاءاللہ. آج ہم پیج 54 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. نماز نبی کی کتاب امید ہے کہ آپ سب کے پاس موجود ہوگی, آپ سب نے لے لی ہوگی. یہ کتاب ڈاکٹر شفیق الرحمان نے ترتیب کی ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں بہت سارے احکامات اور نماز کی اہمیت, اس کی فرضیت, اس کے مواقیت, اس کے اوقات, اسی طرح طہارت سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں اور مختلف قسم کی جو نمازیں ہیں, نماز عیدین کی نمازیں, اسی طرح نماز استسقاء, نماز استخارہ اور بہت ساری معلومات اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں. تو آپ لوگ ضرور اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے پاس جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کتاب سے علم حاصل کر کے بر وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو امید ہے کہ کسی بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کتاب موجود ہو, کیونکہ کتاب ایک طرح کا سورس ہے جو ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہوتا ہے کہ ہم اینی ٹائم اس کو کھول کر اس میں سے اپنے کسی بھی مسئلے کا حل دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ نماز کی فرضیت, فضیلت اور اس کی اہمیت ہی سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ کچھ اور احادیث ہیں جن کی روشنی میں ہم نماز کی اہمیت کو جانیں گے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے علم کے ذرائع بھی کھول دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو چیز سکھائی تھی وہ علم سکھایا تھا. علم آدم الاسماء کلھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. علم اور تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا تھا. اسی طرح سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہوتا ہے اور اسی سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے عمل میں لیتے آنا. اور جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے, اس چیز کے بارے میں ہمارا جو نالج ہوتا ہے وہ بالکل سطحی طور پر ہوتا ہے, وہ چیز ہمارے اندر دل کے اندر نہیں اترتی. علم سے کیا ہوتا ہے کہ یقین پختہ ہو جاتا ہے, پھر جو ہم کام کرتے ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ, پورے شوق اور پورے طلب کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر ہمیں اس چیز کے بارے میں جو فائدے معلوم ہوتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کو کرنے میں اور زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اور جب ہمیں کسی چیز کے نہ کرنے کے نقصانات معلوم ہو جائیں تو پھر ہمارے اندر اس چیز کے بارے میں چھوڑنے کا جو ڈر پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے, لیکن کیونکہ بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں نماز کی اہمیت کو وہ اندازہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے. بعض اوقات خواتین میں مینسٹریشن کی وجہ سے, منتھلی پیریڈ کی وجہ سے نماز کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے. وہ بعض اوقات نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں اور نمازوں کے بارے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. وقت پر پاکیزگی کے بارے میں علم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بہت ساری نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں, یا بعض اوقات انسان کو قضا پڑھنے کا احساس بھی نہیں ہوتا علم کی کمی کی وجہ سے. اسی لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور بہت زیادہ اہمیت بھی ہے تاکہ ہم اپنا یہ فرض بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اور اب تک ہم سے جو بھی کوئی کمی اور کوتاہی ہو چکی ہے اور ہم سے انجانے میں اور جان بوجھ کر بہت ساری نمازیں اگر قضا ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے علم کو ریفریش کرتے ہیں, دوبارہ سے علم کو اس نیت کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں پر استقامت عطا کریں. اور ہماری زندگی کا جو گول ہے, ہمارا نمبر 1 گول کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نمازیں اعلیٰ ترین ہو جائیں, میری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ جن میں مجھے واقعی اپنے رب سے ملاقات کا احساس ہو, اور قیامت کے دن یہی نمازیں جن کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں. کیونکہ جس کا پہلا مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے گا اس کے پھر باقی تمام مراحل بھی آسانی سے طے ہو جائیں گے. کیونکہ موت کے بعد قبر کے مراحل, اس کے بعد قیامت کے دن کھڑے ہونا
اور پھر میزان پر حساب کتاب اور پل صراط کے مراحل لا انتہا مراحل ہیں. اور اگر کسی کا پہلا مرحلہ جو ہے بہترین ہو گیا، نماز کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا وہ آسانی سے طے ہو گیا، تو پھر باقی تمام مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے بارے میں ہم سب کو استقامت دیں اور ہمارے تمام جو مراحل ہیں دنیا اور آخرت کے آسانی سے طے ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے طے ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. آج کا جو پہلی حدیث ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم بعض اوقات سوچتے بھی ہوں گے کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اور میں کون سا ایسا کام کروں جس سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مل جائے. تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. ایسے سوال کون کرتا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی رضا مل جائے. بعض اوقات ہم کسی اور کو خوش کرنا چاہ سکتے ہیں، ہمارے کچھ اور شوق ہو سکتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں ایسا کیا کام کروں. اور بعض اوقات جو لڑکیاں نئی نئی اپنے سسرال میں جاتی ہیں وہ اپنے سسرال کی پسند جاننا چاہتی ہیں کہ ہم ایسا کھانا بنائیں، ایسے کام کریں جس سے ہمارے گھر والوں کے ساتھ گھر میں دل میں جگہ بن جائے. لیکن جس کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی طلب اس سے ایسے سوال کرواتی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ابن مسعود کا بہت تمام صحابہ کرام میں قدامت کے لحاظ سے چھوٹے تھے لیکن علم کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا یہ پہلا کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہم میں سے جو کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو اپنی زندگی میں ایک گول بنا لیں کہ مجھے اپنی نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ اور اول وقت میں ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی ڈالنی پڑے گی. اور اس کے جب ہماری نمازیں اول وقت میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام کام اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں گے. پھر میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا موقع ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ایسے کام کریں جس سے ماں باپ کے دل خوش ہو جائے، ان کے دل کو خوشی پہنچائیں، ان کے دل کو راحت پہنچائیں، آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں. پھر میں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور جہاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام کے اسٹیبلش کرنے کی ضرورت تھی تو تب دین کے لیے جنگ کرنا بھی تھا، یعنی دین کے لیے باہر نکلنا، اپنی جان اور اپنے مال کو لگانا. ان دنوں میں اسلام کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بگننگ میں جو فتوحات ہوئے اور جو بھی جہاد ہوئے اس میں مسلمان شامل ہوئے. لیکن اب کے دور میں اللہ کے دین کے لیے ایسے کام کرنا، ایسی کوشش کرنا جس سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچ جائے. اور سب سے پہلا جہاد جو انسان کرتا ہے وہ اپنے دل کے اندر کا جہاد ہوتا ہے، جس میں انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کہ انٹرنلی مقابلہ کرتا ہے کہ وہ کام کروں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں. تو یہ جو جنگ ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان، نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو کہ ملامت کرتا ہے اور نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو برائی پر ابھارتا ہے. تو یہ جو ہمارے نفس کے اندر جو جنگ ہوتی ہے یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. بری چیزوں کو چھوڑ دینا اور پسندیدہ چیزوں کو اپنا لینا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. ایسی عادات جن کا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے، بہت بعض اوقات انسان کو کچھ چیزوں کی بہت طلب بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے اور عادت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چیز ہماری پسند کی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑنے میں جو کوشش اور ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. اللہ کے راستے میں جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، جو اپنا مال دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے. اور بعض اوقات کسی کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. تو بہت سارے ایسے کام
جس میں انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ جہاد ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز کی حائل ہے۔ نماز اور شرک، نماز کیا کرتی ہے؟ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے۔ انسان اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ کر، بعض اوقات آپ کا کوئی شو ہو سکتا ہے جو بہت آپ کو پسند ہے، بعض اوقات آپ کسی بزنس میں ہو سکتے ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ کی بہت بڑی ڈیلنگ ہو رہی ہے اور اب نماز کا ٹائم آ چکا ہے، تو ایسے میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر، پیچھے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا دراصل اس بات کی گواہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایسے میں انسان جب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کو اوپر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان چیزوں کو جو کہ دنیاوی طور پر فائدہ مند ہیں ان کو پرائیورٹی دیتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا اس نے ان چیزوں کو اپنا رب بنا لیا، اس نے ان چیزوں کو اہمیت دی۔ ان جو دنیاوی چیزیں ہیں، کوئی آپ کا پسندیدہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، اب آپ ان کی کمپنی میں موجود ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ بھی ناراض نہ ہو جائیں، میری اپنے دوستوں سے دوستی ختم نہ ہو جائے، تو آپ اس چکر میں ان کے ساتھ ہی رہیں اور نماز کو قضا کر دیں، تو یہ دراصل کیا ہوا کہ آپ نے اپنے دوستوں کو اہمیت دے دی، اوپر کر دیا اللہ کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنا شرک ہوتا ہے۔ تو نماز، آدمی اور شرک کے درمیان نماز حائل ہے۔ تو جس نے نماز کو حاصل کر لیا اور باقی چیزوں کو پیچھے کر دیا تو اس نے دراصل اپنے رب کو پرائیورٹی دی اور اپنے رب کو اوپر رکھا۔ تو ایسے شخص کو نماز رکھے استقامت بھی ملتی ہے اور نیکی کے لیے اس کے لیے اور زیادہ راستے بھی کھلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو جن مقامات پہ انسان سجدہ کرتا ہے تو ان جگہوں پر آگ حرام ہے۔ جیسے ہم اپنے ہاتھ دونوں زمین پر رکھتے ہیں، اس طرح ہمارے دونوں گھٹنے ہیں جو زمین کو ٹچ کرتے ہیں، جو پاؤں کے جو ٹوز ہیں وہ بھی زمین کو ٹچ کرتے ہیں، جو حصہ بھی ہمارے زمین کو ٹچ کرتا ہے سجدے کے دوران جو چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر آگ حرام ہے۔ اور وہی جو جگہ ہیں وہ قیامت کے دن اگر کوئی انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا نماز نبی کا تیسرا سیشن ہے انشاءاللہ۔ آج ہم پیج 54 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے نماز نبی کی کتاب۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس موجود ہوگی، آپ سب نے لے لی ہوگی۔ یہ کتاب ڈاکٹر شفیق الرحمان نے ترتیب کی ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں بہت سارے احکامات اور نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کے مواقیت، اس کے اوقات، اسی طرح طہارت سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں اور مختلف قسم کی جو نمازیں ہیں، نماز عیدین کی نمازیں، اسی طرح نماز استسقاء، نماز استخارہ اور بہت ساری معلومات اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے پاس جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کتاب سے علم حاصل کر کے بر وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ کسی بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کتاب موجود ہو، کیونکہ کتاب ایک طرح کا سورس ہے جو ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہوتا ہے کہ ہم اینی ٹائم اس کو کھول کر اس میں سے اپنے کسی بھی مسئلے کا حل دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ نماز کی فرضیت، فضیلت اور اس کی اہمیت ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور احادیث ہیں جن کی روشنی میں ہم نماز کی اہمیت کو جانیں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے علم کے ذرائع بھی کھول دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو چیز سکھائی تھی وہ علم سکھایا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. علّم اور تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا تھا. اسی طرح سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے عمل میں لیتے آنا. اور جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے، اس چیز کے بارے میں ہمارا جو نالج ہوتا ہے وہ بالکل سطحی طور پر ہوتا ہے، وہ چیز ہمارے اندر دل کے اندر نہیں اترتی. علم سے کیا ہوتا ہے کہ یقین پختہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہم کام کرتے ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے شوق اور پورے طلب کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اس چیز کے بارے میں جو فائدے معلوم ہوتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کو کرنے میں اور زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اور جب ہمیں کسی چیز کے نہ کرنے کے نقصانات معلوم ہو جائیں تو پھر ہمارے اندر اس چیز کے بارے میں چھوڑنے کا جو ڈر پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، لیکن کیونکہ بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں نماز کی اہمیت کو وہ اندازہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے. بعض اوقات خواتین میں مینسٹریشن کی وجہ سے، منتھلی پیریڈ کی وجہ سے نماز کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے. وہ بعض اوقات نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں اور نمازوں کے بارے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. وقت پر پاکیزگی کے بارے میں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات انسان کو قضا پڑھنے کا احساس بھی نہیں ہوتا علم کی کمی کی وجہ سے. اسی لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، تاکہ ہم اپنا یہ فرض بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اور اب تک ہم سے جو بھی کوئی کمی اور کوتاہی ہو چکی ہے اور ہم سے انجانے میں اور جان بوجھ کر بہت ساری نمازیں اگر قضا ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنے علم کو ریفریش کرتے ہیں، دوبارہ سے علم کو اس نیت کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں پر استقامت عطا کریں. اور ہماری زندگی کا جو گول ہے، ہمارا نمبر 1 گول کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری نمازیں اعلیٰ ترین ہو جائیں، میری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ جن میں مجھے واقعی اپنے رب سے ملاقات کا احساس ہو، اور قیامت کے دن یہی نمازیں جن کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں. کیونکہ جس کا پہلا مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے گا، اس کے پھر باقی تمام مراحل بھی آسانی سے طے ہو جائیں گے. کیونکہ موت کے بعد قبر کے مراحل، اس کے بعد قیامت کے دن کھڑے ہونا، اور پھر میزان پر حساب کتاب اور پل صراط کے مراحل لا انتہا مراحل ہیں. اور اگر کسی کا پہلا مرحلہ جو ہے بہترین ہو گیا، نماز کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا وہ آسانی سے طے ہو گیا، تو پھر باقی تمام مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے بارے میں ہم سب کو استقامت دیں، اور ہمارے تمام جو مراحل ہیں دنیا اور آخرت کے آسانی سے طے ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے طے ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. آج کا جو پہلی حدیث ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم بعض اوقات سوچتے بھی ہوں گے کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اور میں کون سا ایسا کام کروں جس سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مل جائے. تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. ایسا سوال کون کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی رضا مل جائے. بعض اوقات ہم کسی اور کو خوش کرنا چاہ سکتے ہیں، ہمارے کچھ اور شوق ہو سکتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں ایسا کیا کام کروں. اور بعض اوقات جو لڑکیاں نئی نئی اپنے سسرال میں جاتی ہیں، وہ اپنے سسرال کی پسند جاننا چاہتی ہیں کہ ہم ایسا کھانا بنائیں، ایسے کام کریں جس سے ہمارے گھر والوں کے ساتھ گھر میں دل میں جگہ بن جائے. لیکن جس کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی طلب اس سے ایسے سوال کرواتی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ابن مسعود کا بہت تمام صحابہ کرام میں قدامت کے لحاظ سے چھوٹے تھے، لیکن علم کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا یہ پہلا کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہم میں سے جو کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو اپنی زندگی میں بھاگ دوڑ اور کوشش بھی کرنی پڑے گی, اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی ڈالنی پڑے گی, اور اس کے جب ہماری نمازیں اول وقت میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام کام اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں گے. پھر میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں, حیات ہیں, ان کے لیے کتنا بڑا موقع ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ایسے کام کریں جس سے ماں باپ کے دل خوش ہو جائے, ان کے دل کو خوشی پہنچائیں, ان کے دل کو راحت پہنچائیں, آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں. پھر میں نے کہا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور جہاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام کے اسٹیبلش کرنے کی ضرورت تھی تو تب دین کے لیے جنگ کرنا بھی تھا, یعنی دین کے لیے باہر نکلنا, اپنی جان اور اپنے مال کو لگانا. ان دنوں میں اسلام کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بگننگ میں جو فتوحات ہوئے اور جو بھی جہاد ہوئے اس میں مسلمان شامل ہوئے, لیکن اب کے دور میں اللہ کے دین کے لیے ایسے کام کرنا, ایسی کوشش کرنا جس سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچ جائے. اور سب سے پہلا جہاد جو انسان کرتا ہے وہ اپنے دل کے اندر کا جہاد ہوتا ہے, جس میں انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے, اپنے نفس کہ انٹرنلی مقابلہ کرتا ہے کہ وہ کام کروں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں. تو یہ جو جنگ ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان, نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو کہ ملامت کرتا ہے اور نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو برائی پر ابھارتا ہے. تو یہ جو ہمارے نفس کے اندر جو جنگ ہوتی ہے یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. بری چیزوں کو چھوڑ دینا اور پسندیدہ چیزوں کو اپنا لینا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. ایسی عادات جن کا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے, بہت بعض اوقات انسان کو کچھ چیزوں کی بہت طلب بھی ہوتی ہے, شوق بھی ہوتا ہے اور عادت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چیز ہماری پسند کی ہو چکی ہوتی ہے, لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑنے میں جو کوشش اور ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. اللہ کے راستے میں جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں, جو اپنا مال دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے, اور بعض اوقات کسی کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. تو بہت سارے ایسے کام جس میں انسان کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, یہ جہاد ہے. رمضان میں روزے رکھنا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ایک اور جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے. نماز اور شرک, نماز کیا کرتی ہے؟ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے. انسان اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ کر, بعض اوقات آپ کا کوئی شو ہو سکتا ہے جو بہت آپ کو پسند ہے, بعض اوقات آپ کسی بزنس میں ہو سکتے ہیں, آپ ایک بزنس مین ہیں, آپ کی بہت بڑی ڈیلنگ ہو رہی ہے اور اب نماز کا ٹائم آ چکا ہے. تو ایسے میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر پیچھے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا دراصل اس بات کی گواہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ایسے میں انسان جب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کو اوپر کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان ان چیزوں کو جو کہ دنیاوی طور پر فائدہ مند ہیں ان کو پرائیورٹی دیتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس نے ان چیزوں کو اپنا رب بنا لیا, اس نے ان چیزوں کو اہمیت دی. ان جو دنیاوی چیزیں ہیں, کوئی آپ کا پسندیدہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, اب آپ ان کی کمپنی میں موجود ہیں, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ بھی ناراض نہ ہو جائیں, میری اپنے دوستوں سے دوستی ختم نہ ہو جائے, تو آپ اس چکر میں ان کے ساتھ ہی رہیں اور نماز کو قضا کر دیں. تو یہ دراصل کیا ہوا کہ آپ نے اپنے دوستوں کو اہمیت دے دی, اوپر کر دیا اللہ کے مقابلے میں. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنا شرک ہوتا ہے. تو نماز, آدمی اور شرک کے درمیان نماز حائل ہے.
تو جس نے نماز کو حاصل کر لیا اور باقی چیزوں کو پیچھے کر دیا تو اس نے دراصل اپنے رب کو پرائرٹی دی اور اپنے رب کو اوپر رکھا. تو ایسے شخص کو نماز پر پھر استقامت بھی ملتی ہے اور نیکی کے لیے اس کے لیے اور زیادہ راستے بھی کھلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے, وہاں آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا. تو جن مقامات پہ انسان سجدہ کرتا ہے تو ان جگہوں پر آگ حرام ہے. جیسے ہم اپنے ہاتھ دونوں زمین پر رکھتے ہیں, اس طرح ہمارے دونوں گھٹنے ہیں جو زمین کو ٹچ کرتے ہیں, جو پاؤں کے جو ٹوز ہیں وہ بھی زمین کو ٹچ کرتے ہیں, جو حصہ بھی ہمارے زمین کو ٹچ کرتا ہے سجدے کے دوران جو چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر آگ حرام ہے. اور وہی جو جگہ ہیں وہ قیامت کے دن اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ایمان کے باوجود, بعض اوقات ایمان کے باوجود انسان کو اپنے کچھ گناہوں سے دھل کرانے کے لیے, ان سے پاک ہونے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دیں, اور پھر ایسے میں جو لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے ان کو وہاں سے ان کے نشان سجدہ, اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نشان سجدہ سے نکال کر ان کو باہر نکالا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل جو ہے وہ اول وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جب ہم تلاوت کرتے, جب ہم نماز میں الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے اور غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا مانگتے ہیں جو نیک ہیں, جو متقین ہیں, جو شہداء ہیں, جو صدیق ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جس جو اس نے مجھ سے مانگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیسیکلی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, بندے کی طرف دیکھتے ہیں جب بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہو کر اپنی عجز اور اپنی انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. پس اس نے کہا اے محمد, میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے. خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں. میں نے کہا اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا. اللہ نے 3 بار پوچھا, میں نے ہر بار یہی جواب دیا کہ میں نہیں جانتا. پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا, یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور انگلیاں ثابت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ہم ان کی کیفیت نہیں جانتے اور ہم انہیں مخلوق کے ہاتھوں اور انگلیوں سے تشبیہ بھی نہیں دیتے, کیونکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ایمان بالغیب, ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس کو جہاں تک جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے اسی میں رہتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی یقین اور ایمان کو قائم رکھتے ہیں کہ جو ہمیں بتایا گیا وہی سچ ہے. تو یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی. پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد, میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں. میں نے کہا کفارات, گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں. میں نے کہا نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا, یعنی مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جب وہ پیدل چل کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے, ان کے گناہوں کی جو کفارہ ہے, ان کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں, گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں.
اب آپ سوچیں گے کہ وہ لوگ جو مسجد میں جا رہے ہیں ان کے گناہ تو مٹ رہے ہیں، ہم تو گھر میں ہوتے ہیں، جو لوگ گھر میں ہیں وہ کیا کریں؟ اب بعض اوقات خواتین مسجد میں نہیں جاتی، تو ہم جب نماز کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں اس وقت ہم نماز میں ہوتے ہیں. اب اس وقت جو ڈسٹینس ہم چل کے جا رہے ہیں پریئر میٹ پہ اپنی جائے نماز تک جو چل کر جا رہے ہیں، یا جب ہم نے نماز کا ارادہ کر لیا اب ہم نے وضو کرنا ہے، تو اس وقت جب ہم جا رہے ہیں اور پھر نماز تک آ رہے ہیں، سارا عرصہ گویا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے گناہ دھلنا شروع ہو گئے. تو گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں میں ایک نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا. تو اب کی بار جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں گے اپنے پریئر میٹ میں، تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ نیکی ہے، میرا نماز تک چل کر جانا نیکی ہے. اسی طرح نیکی کے مقامات پہ جب ہم جاتے ہیں، بعض کا آپ درس سننے جا سکتے ہیں، دروس کے لیے جا رہے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی انگلیاں آپ کے لیپ ٹاپ پر موو ہو رہی ہیں اور آپ اس ویب سائٹ پر جا رہے ہیں جہاں پر جا کر آپ لیکچر سنتے ہیں، آپ اپنے فون کو کھول رہے ہیں، واٹس ایپ کو کھول رہے ہیں اور آپ اپنا وہ گروپ کھول رہے ہیں جس میں آپ اپنے لیکچرز جو دین کے حوالے سے، علم کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں. تو وہ جو اوقات ہیں وہ بھی آپ کے، اور وہ اعمال بھی نیکی میں شمار ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی نیکیوں کا کفارہ بنیں گے، آپ کی جو گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیاں بن جائیں گے. اس کے بعد نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا. میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا. اب جب نماز پڑھ لی تو اس کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ جو بیٹھے رہنے کا وقت ہے یہ بھی دراصل نیکیاں ہیں، ایسی نیکیاں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس اتنے انسان ہونے کے ناطے ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کتنے گناہ جمع ہو چکے. کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار بھی کر لیتے ہیں. لیکن بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں استغفار کرنا بھی یاد نہیں رہتا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر چکے ہیں. تو ایسے گناہوں کا کیسے کفارہ ہو؟ تو وہ یہی کفارہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ کفارہ ہو گیا. جب آپ نماز کے دوران، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھے ہیں، جتنی دیر تک آپ کا وضو باقی اور آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں، تو اس وقت فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے بعد کچھ دیر جائے نماز پر بھی بیٹھے رہنا یہ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. بعض اوقات لوگوں کو خاص طور پہ رمضان میں نیند کا بہت ملبہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ جائے نماز پر ہی ان کو نیند آ جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ نماز پر ہیں تو گویا یہ وقت بھی ان کے لیے نیکی میں لکھا جا رہا ہے اور ان کے لیے گناہوں کی ایک طرح سے کفارہ ہے، بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. اسی طرح مشقت، سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عید کے مواقع پر یا شادی کے مواقع پر یا ایسے موقع پر جب خاص طور پہ خواتین نے ایسا ڈریس پہنا ہوتا ہے جو ہیوی ہوتا ہے، جیولری پہنی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، ایسے میں وضو کرنے سے تھوڑی کوفت محسوس کرتی ہیں اور ارادہ کر لیتی ہیں کہ کیونکہ آلریڈی وضو کیا ہوا ہے تو دوبارہ وضو کرنا بھی اوائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات نماز چھوڑ دی جاتی ہے کیونکہ اب ایسا ڈریس پہنا ہوا ہے تو اس میں وضو کرنا مشکل ہے. تو اس وجہ سے بعض اوقات ینگ جنریشن بھی ہے، لڑکیاں بھی ہیں، اور ان وجوہات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے ایسی چیزوں میں. تو حالانکہ مشقت کے وقت جب جتنی زیادہ مشکل ہو اس میں وضو کرنا اتنا زیادہ اجر کا باعث ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں ہر جگہ پر عموماً سردی، جتنی بھی سردی کی شدت ہو گرم پانی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن شدید سردی میں باہر نکل کر جن ایریاز میں ایسے ایریاز ہیں جہاں پر گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، اب وہ شدید سردی میں بھی وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ مشقت کا وقت ہے نا، محنت کا وقت ہے کہ سردی ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑا. تو یہ بھی دراصل گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیاں ہیں. کیونکہ نیکی کرنے کے لیے تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے نا، ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. تو وہ جو ایفرٹ ڈالتے ہیں، وہ جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو وہ دراصل گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور کتنا آسان ہے نا. بعض اوقات
ہمیں اگر چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کفارہ ہو جائے تو وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. گھر میں بھی ہم ہو سکتے ہیں، ہم نے ایک نماز سے کیا تو دوسری بار کر لیں، زیادہ فریش ہو کر زیادہ بہترین نماز ادا ہوگی. دوبارہ خشوع و خضوع کے ساتھ بہت زیادہ دھیان کے ساتھ بہترین وضو کریں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز بہترین، نماز میں بھی خشوع آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی محسوس ہوگا اور یہ ہمارا وضو کرنا ہمارے لیے نیکیوں کا کفارہ بھی بن جائے گا. جب بھی دل نہیں کر رہا تو ضرور کریں، اس لیے کیونکہ اگر مشقت ہو رہی ہے نا، جب دل نہیں کرتا تب ہمیں مشقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے گناہوں کی کفارے کا باعث بن جائے گا. اسی طرح اگر ہم ایسے موقع پر موجود ہیں جب کہ ہم نے ہیوی ڈریس پہنا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے اور ہمارا وضو نہیں ہے تو اس وجہ سے نماز نہ چھوڑیں بلکہ ضرور وضو کر کے نماز کو ادا کریں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں. جب گناہوں کی بخشش کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ نماز کے یہ پیدل چل کر جانا، نماز کی طرف جانا، اسی طرح نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، ایون گھر میں جائے نماز پر بھی جب بیٹھے ہوں گے، مشقت کے اوقات میں وضو کا اہتمام کرنا، یہ تو ہو گیا گناہوں کی بخشش، یہ تو ہو گیا گناہوں کا کفارہ. وہ جو اننون ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور جن کے بارے میں نہیں جانتے، ان سب کا کفارہ. کلینلینس ہو رہی ہے نا، صفائی ہو رہی ہے. اب درجات کب بلند ہوتے ہیں؟ سیکنڈ مرحلہ آتا ہے نا، پہلا مرحلہ تو کلینلینس کا ہے. اب گناہ ہوتے رہے تو اب کیا لمحہ آ رہا ہے کہ اب ہمارے درجات بلند ہوں. اب انسان چاہتا ہے نا کہ میرے درجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بلند ہوں، میرے رینکس ہائی ہوں. دنیاوی اسٹیٹس میں تو سب چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں درجات کا بلند ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں. لوگوں کو کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اگر ہم گھر میں کھانا کھلا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو تو کبھی بھی کھانا بناتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ مجھے روز کھانا بنانا پڑتا ہے، میری ہی باری کیوں آ جاتی ہے، مجھے ہی کیوں ہمیشہ کھانا بنانا پڑتا ہے، کوئی اور کیوں نہیں سالن بنا لیتا، کوئی اور کیوں نہیں رائس بنا لیتا، کوئی اور یہ کیوں نہیں کر لیتا. تو جتنا جو کچھ آپ کو کرنے کو مل رہا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے. کھانا بنا رہے ہیں گھر والوں کے لیے، خود بھی کھائیں گے، خود بھی انجوائے کریں گے، لیکن کیا ہے کہ یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے. پھر تو خواتین کے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے جب وہ روز کھانا بناتی ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم گھر میں رہ کے کوئی کام نہیں کر رہے. تو جو لوگ کھانا بھی بنا رہے ہیں وہ بھی اگر اپنی نیت علم کے ساتھ چیزیں فائدہ دیتی ہیں. اگر یہ علم ہے، ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں کھانا کھلانا درجات کی بلندی کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اس نیت کے ساتھ جب کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے جو فائدے ہیں وہ خود ہم اپنے اندر محسوس کریں گے. پھر جتنے شوق سے ہم کھانا بنائیں گے، پھر جتنی محبت سے ہم کھانا بنائیں گے تو وہ کھانے کا لطف اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا. میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے اور نرم بات کرنے میں، نرمی کے ساتھ بات کرنا. نرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں عادت بنانی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اور دوسروں کے ساتھ تو ہم نرمی کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو جتنی زیادہ ہم ایفرٹ ڈالتے ہیں، جتنی زیادہ اپنے آپ کو کنسسٹنسی پر لے کر آتے ہیں، بعض اوقات نرمی کی جگہ ہم سے سخت بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، پلٹیں اور دوبارہ سے اس عادت پر جمنے کی کوشش کریں کہ میں نے ابتدا اپنے گھر والوں سے نرمی کے ساتھ بات کرنے کی کرنی ہے. کیونکہ باہر والوں کے ساتھ عموماً ہمارا لہجہ نرم ہی ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ عام طور پہ ہم بہت ہی سلینگ لینگویج میں اور بہت ہی ڈفرینٹ ٹون میں بات کرتے ہیں. تو ہم سب اس بات کی ایفرٹ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سے جب بھی غلطی ہو جائے، غلطی کے بعد فوراً پلٹنا اور اس کے لیے گلٹی کا احساس ہونا اور اس کے اوپر استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ مجھے توفیق دے، یہ تمام نیکیاں کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. اور جتنا زیادہ انسان پلٹتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ ترقی بھی دیتے ہیں نیکی میں. ابواب ہوتا ہے نا، انسان پلٹتا ہے تو اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے. اسی طرح نماز، رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں، رات کی جو نماز ہے وہ بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے.
اور دراصل رات کی جو نماز ہے وہ مومن کی عزت کا باعث ہے. مومن کے لیے سب سے تمام فرائض کے بعد جتنی بھی سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نماز کی پابندی عطا کریں، خواہ وہ 2 نفل ہی کیوں نہ ہوں. عشاء کے بعد جب سو کے اٹھتے ہیں، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، فجر کے وقت سے پہلے اگر کچھ دیر پہلے اٹھ جائے اور اس کی کوشش کریں، اس کے لیے دعا کر کے سوئیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا دیں تو وہ جو 2 نفل ادا کریں گے یا جتنی بھی ہر ایک کی استطاعت ہوتی ہے، تو وہ جو رات کی نماز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات میں بلندی کا باعث ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہے دعا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی. یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور آپ لوگ سب اس دعا کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ تعالی، اور اس دعا کو ہم دعا کو اس میں شامل بھی کریں گے، ریسیٹیشن کے ساتھ بھی پڑھیں گے. آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دعا یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اگر آپ اس کو شیئر بھی کریں تو شیئر کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا اجر بڑھے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے یاد ہو جائے گی. دعا ہے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، فعل عمل کو کہتے ہیں، الخیرات خیرات کی، اچھے عمل کرنے کی دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں وترک المنکرات کی، منکرات یعنی برائیوں کے چھوڑنے کا. وحب المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، مسکین جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا. وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. واذا اردت، اور جب تو ارادہ کرے، فتنۃ کسی فتنے کا، فی قوم کسی قوم کے بارے میں، فتوفنی تو مجھے فوت کر دیں، غیر مفتون بغیر فتنے کے، بغیر آزمائش کے. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے حُبَّكَ آپ کی محبت کا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اور اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ اور اس عمل کی محبت کا، يُقَرَّبُ جو قریب کر دے، إِلَى حُبِّكَ آپ کی محبت کے. تو اس میں بہت ساری چیزوں کا سوال ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فعل الخیرات، حسنات، نیکیوں اور اچھائیوں کی دعا کی جا رہی ہے. اس کے بعد وترک المنکرات، برائیوں سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے دیں، اتنی قوت دے دیں، اتنی توفیق دے دیں کہ میرے اندر جو بھی برے اعمال ہیں، اگر میرے اندر غصہ ہے، اگر میرے اندر کینہ ہے، اگر میرے اندر حسد ہے، اگر میرے اندر بغض ہے، اگر میں کچھ ایسے کاموں میں انوالو ہوں جو آپ کو ناپسند ہیں، اگر کسی کو بعض اوقات بہت زیادہ میوزک سننے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو بعض اوقات بہت زیادہ شوز، ڈراماز اور ایسی چیزوں میں انوالو ہونے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو غیبت کی عادت ہوتی ہے. ہر منکر ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہوتی ہے انکار سے ہے، تو نفرہ انکار سے، تو ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہے اس سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے. وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک موقع دیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ایسے میں ہم کیا مانگیں گے؟ اس وقت اس دعا میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو طلب تھی نا وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی. تو انسان کے اندر جس چیز کی شدید خواہش ہوتی ہے، جب اس سے پوچھا جائے یا اس کو ایسا موقع ملے کہ آپ کہیں آپ کو وہ دیا جائے گا، اس وقت جو اس کے اندر سے نکلتا ہے وہی دراصل اس کے اندر کی خواہشات ہوتی ہیں، وہی اس کا اصل گول ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب سن کر کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں گی، تو جو ہمارے دل میں آئے گا وہی دراصل ہمارے گولز ہوں گے. تو اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں اس میں اضافے کی دعا مانگیں، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر صرف دنیا کے لیے ہیں تو اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخرت مانگنا نہ بھولیں، یعنی آخرت بھی ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے سارے گول صرف دنیا ہی تک کے نہ رکھیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جو خواہشات کیا تھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے نیکیاں مانگ رہے ہیں، آپ برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگ رہے ہیں. وحب المساکین، آپ مسکینوں کی محبت مانگ رہے ہیں، وہ لوگ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ ان کے ساتھ متکبر جو معاملہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کی محبت مانگ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسکینوں کی محبت سے
ایسے لوگوں کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو اچھی باتیں اس کے دل پہ بہت اثر کرتی ہیں، اور پھر اس کے اندر پازیٹیو تبدیلی آتی ہے، پھر وہ بات سننے، پھر وہ عاجزی والا بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اسٹبرنس اور ضد نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے مسکینوں کے بارے میں۔ اور ویسے بھی جو لوگ مسکین ہوں گے معاشرے کے، جو سب سے کمزور طبقہ ہوگا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہوں ان کو 50,000 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ ان لوگوں کی محبت رکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محبت کی وجہ سے کہ امید ہے کہ ان کو بھی جنت میں جلدی داخل کر دیا جائے گا، تاکہ میدان حشر کی جو تکلیف ہے اس میں زیادہ دیر کھڑے نہ رہنا پڑے۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم مانگ رہے ہیں، اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون، کہ جب آپ کسی قوم سے فتنے کا ارادہ کریں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا گیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو ان کے جانے کے بعد قوم نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ تو یہ دراصل ان کے لیے آزمائش تھی، ان کے ایمان کی آزمائش تھی کہ وہ اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ ایک بچڑے کے آ جانے پر، اور صرف 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام ان سے دور گئے تھے، تو انہوں نے اتنے کم عرصے میں کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا، کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سنسیئر ہیں۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ ایسے فتنے میں نہ ڈالیں یا اللہ، جب آپ کسی قوم کے بارے میں ارادہ کریں کہ آپ اس کو فتنے میں ڈال رہے ہیں، آزمائش میں ڈالیں، تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر مجھے غیر مفتون فتوفنی غیر مفتون، تو مجھے بغیر آزمائش کے فوت کر دیں، یعنی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے فتنے اور آزمائش میں نہ ڈالیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور میں ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان تمام لوگوں کی محبت مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے تمام اعمال کی محبت ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اور آج ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسروں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ تو انشاءاللہ اس خواب کو آپ لوگ یاد رکھیے۔ اس خواب میں جو درجات کی بلندی کی بات ہے اور جو گناہوں کی بخشش کی بات ہے، جو 3 چیزیں آج ہم نے بیسکلی 6 چیزیں سیکھی ہیں، اس کے بارے میں آپ چاہیں تو آپ اوروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، پوائنٹ فارم میں لکھ کر اپنے پاس کسی نوٹ بک میں بھی محفوظ کر لیں۔ ایسی بک آپ کی کوئی دعاؤں کی بک ہے جو آپ روز پڑھتے ہیں تو اس میں لکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو یہ بات بھولے نہیں، اور اپنے آپ کو مسلسل ریمائنڈر دیتے رہیں۔ اور آج سے جب آپ وضو کرنے لگیں تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ یہ دراصل گناہوں کی بخشش ہے کا ذریعہ ہے، کفارہ کا ذریعہ ہے۔ پریئر میٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ بھی میرا کفارہ ہے۔ کھانا بناتے ہوئے سوچیں کہ میرے یہ درجات کی بلندی ہے کا ذریعہ ہے، خاص طور پر رمضان میں جب آپ افطار کی تیاری کرتے ہیں یا لوگوں کے گھر بھی بعض اوقات شیئر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں دراصل آپ کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نماز پر استقامت عطا کریں، ہماری نمازوں کو بہترین کر دیں، ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیں، ہماری کوئی نماز ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے پیج 56